المحجلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گھریلو اور خاندانی رویے کے سلسلہ وار پروگرام کے ساتھ آج ہمارا موضوع ہے دلہا اور دلہن کا نئی زندگی میں قدم۔ دلہا اور دلہن کو اپنی یہ نئی زندگی کا یہ نیا سفر کن اصولوں کے مطابق طے کرنا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ چند بنیادی باتیں ہیں جن کو نکاح کے وقت یاد رکھنا چاہیے۔ ابھی رمضان المبارک گزرے گا تو عید کے بعد شادیوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، اور ہر جگہ کئی گھروں میں آپ دیکھیں گے شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس مہینے کو لوگ بہت زیادہ اس میں شادیاں کرتے ہیں۔ تو اب جیسے شادیوں کا سیزن آ رہا ہے تو ہمیں کچھ چیزیں سمجھنی ہیں کہ یہ زندگی کس قسم کی زندگی ہے، اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور تجربہ اور مشاہدہ کیا بتاتا ہے کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میاں بیوی کی آپس کی زندگی ناکامی کا منہ دیکھتی ہے، اور ان کی وہ زندگی کا وہ سفر کامیابی کے ساتھ نہیں طے ہو پاتا۔ سب سے پہلی بات کہ نکاح کو جب نکاح کیا جائے تو نکاح کے اندر کم سے کم خرچ پر سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے، اور بہت زیادہ اخراجات اس میں نہ کیے جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے بڑھ کر برکت میں سب سے بڑا ہوا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ آپ کوشش کریں کہ کم سے کم خرچ کے اندر نکاح کے یہ معاملات طے پا جائیں، اور اس کے اندر بنیادی کردار لڑکا اور لڑکی کا بھی ہوتا ہے۔ عموماً یہ مطالبات لڑکا کرتا ہے کہ میری شادی اس حال میں ہونی چاہیے، اور فلاں جگہ ہونی چاہیے، یہ اخراجات ہونے چاہیے، اس طریقے سے ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے والدین کو بہت سارے اخراجات کرنے پڑتے ہیں اور قرض لینا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے لڑکا اور لڑکی کا کردار بھی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے سامنے بے جا مطالبات پیش نہ کریں، اس طرح کے مطالبات پیش نہ کریں جن کی وجہ سے ان کے والدین کو پریشانی اور مشکل ہو۔ اس لیے کہ نکاح کے بعد کی یہ ساری زندگی آپ ہی نے گزارنی ہے، اور نکاح کے ابتدائی دنوں میں یا نکاح کے دوران اس کی تقریبات کے اخراجات میں اگر کوئی غیر شرعی کام ہو جاتے ہیں، ایسے کام ہو جاتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، تو اس کے برے اثرات پھر اس نئے جوڑے پر پڑتے ہیں، اس کے اثرات ان کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ اس لیے آپ شروع ہی سے اس بات کی کوشش کریں کہ کوئی خلاف شرع کام شادی کے معاملات کے اندر، شادی کی تقریب کے اندر دخل انداز نہ ہو۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر کام میں سنت کی اتباع کرتا ہے۔ شریعت نہ ہمیں خوشی سے روکتی ہے، نہ ہمیں اپنی جائز ضروریات، جائز خواہشات پوری کرنے سے روکتی ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں تک شریعت نے ہمیں جانے کی اجازت دی ہے، اور کہاں پر پھر ہماری لمیٹیشن ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے آگے اگر ہم قدم رکھتے ہیں، اس سرحد کو اگر ہم پار کرتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی مسائل کا سبب بنتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کے اندر آسانی کے ساتھ کم خرچ والا معاملہ کیا جائے، اور اسی کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ عموماً لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے۔ اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ مطالبہ کرنا شرعاً بالکل ناجائز ہے، اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا لڑکے والوں کو کہ وہ لڑکی والوں سے ان چیزوں کا مطالبہ کریں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کیا جائے، کوشش کی جائے شریعت کے مطابق ہر کام کو کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ منگنی ہو جاتی ہے اور نکاح نہیں ہوا ہوتا، اور پھر اس کے بعد لڑکا اور لڑکی آپس میں ٹیلی فون پر، موبائل پر رابطے میں رہتے ہیں، اور ہر وقت ان کی بات چیت چلتی رہتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جو منگنی ہوتی ہے یہ نکاح نہیں ہوتا، یہ نکاح کا وعدہ ہوتا ہے۔
یعنی وہ دونوں یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے نکاح کرنا ہے، یہ نکاح نہیں ہوتا. جب نکاح نہیں ہوتا تو اس سے وہ ایک دوسرے کے لیے حلال بھی نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کے رشتے میں داخل، حرم میں داخل نہیں ہوتے. لہٰذا وہ عورت اس لڑکے کے لیے اور یہ لڑکا اس لڑکی کے لیے بالکل غیر محرم ہے. جس طرح وہ لڑکا کسی غیر محرم لڑکی سے بات نہیں کر سکتا اور لڑکی کسی غیر محرم مرد سے بات نہیں کر سکتی، اسی طرح یہ آپس میں بات نہیں کر سکتے. اس چیز کی وجہ سے کہ منگنی کے بعد یہ رابطے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر پھر لڑکا بہت سارے وعدے کر لیتا ہے، بہت ساری باتیں، بہت سارے سبز باغ دکھا دیتا ہے، اور شادی کے بعد جب وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی تو پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں. تو اسی لیے شریعت نے اس راستے کو ہی بند کیا ہے کہ آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے، جب تک نکاح نہیں ہوا ہے آپ کے لیے جائز نہیں ہے ان سے ٹیلی فون پر بات کرنا. اور ان چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور یہ صرف ایک شرعی حکم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا معاشرتی زندگی پر بہت بڑا اور گہرا اثر ہوتا ہے. اور یہ مشاہدہ اور تجربہ بتاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کتنے اختلافات پیدا ہوئے اور کتنے گھر جڑے ہیں. اس لیے اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر قابو رکھیے، اور جب نکاح ہو جائے پھر اس کے بعد جب آپ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کی گفتگو، آپ کا کوئی عمل آپ کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوگا. تو دوسرے نمبر پر یہ کہ بلا ضرورت رابطوں سے گریز کیا جائے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہ منگنی اور شادی کے درمیان بہت زیادہ گیپ دے دیا جاتا ہے، بہت زیادہ وقت دے دیا جاتا ہے. منگنی ابھی ہوئی 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال بعد نکاح ہو رہا ہوتا ہے، پھر رخصتی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ جو درمیان کا گیپ ہوتا ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لڑکی والوں کے پاس آ کر لڑکے والوں کی غیبت کریں گے، لڑکے والوں کے پاس جا کر لڑکی والوں کی برائی بیان کریں گے. اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور عموماً رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. یا تو وہ نکاح ہی نہیں ہو پاتا یا نکاح ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بھی یہ مسائل جنم لیتے رہتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کا بھی لحاظ کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. دلہا اور دلہن کو چاہیے کہ وہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. مسنون دعاؤں کی ایک مسلمان کی زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا کیے ہیں. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زبان سے ادا ہونے کا مطلب کہ یہ الہامی الفاظ ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک وحی کے طور پر یہ الفاظ آئے ہوں گے، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زبان سے جب یہ کلمات ادا ہوتے ہیں اس کا مطلب کہ یہ وحی ہے، یہ الہامی ہے. اس لیے ان مسنون دعاؤں کا اگر اہتمام کیا جائے تو تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ خیر اور برکت کا معاملہ فرماتے ہیں اور بہت ساری پریشانیوں سے انسان کو نجات ملتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ایک نئے جوڑے کو سمجھنی چاہیے کہ جو نکاح کا عقد ہوتا ہے، یہ جو نکاح کا سارا معاملہ ہوتا ہے، یہ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج کوئی چیز خریدی اور آپ کو پسند نہیں آئی اور آپ کل دکاندار کے پاس جائیں اور کہیں مجھے یہ چیز پسند نہیں آئی، یہ میں واپس کرتا ہوں. یہ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ نکاح کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے. یہ بات لڑکے کو بھی سمجھنی چاہیے اور لڑکی کو بھی سمجھنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے نکاح کو 2 مہینے 3 مہینے گزرے اور آپ پھر کہہ دیں کہ مجھے اپنی بیوی پسند نہیں آئی لہٰذا میں طلاق دیتا ہوں. یہ لڑکی یہ بات کہے کہ میرے کو یہ لڑکا پسند نہیں آیا لہٰذا میں اس سے خلا لیتی ہوں. تو یہ کوئی اس طرح کا عقد نہیں ہے، اس طریقے سے یہ معاملات نہیں چلتے نکاح کے، بلکہ نکاح کا معاملہ ایک مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے. نکاح کے ذریعے گویا آپ خاندان کے ایک ادارے کو وجود دیتے ہیں، اس کے ذریعے آپ ایک معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں. تو آپ کو ان دونوں معاملات میں فرق کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح ہونے کے بعد دلہا اور دلہن کو، نئے جوڑے کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا ہے.
اور ظاہر ہے جب انسان سفر شروع کرتا ہے تو سفر میں ایک امیر ہوتا ہے اور ایک اس کا مامور ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب سفر کیا جائے تو کسی کو امیر بنا لو، اور قرآن کریم کی واضح آیت کے اندر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس زندگی کے اس سفر کا امیر کون ہوگا۔ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اس سفر کا امیر وہ مرد ہوگا۔ تو عورت کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ وہ صرف رفیق سفر ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک امیر کے تحت زندگی گزار رہی ہے، اور جو احکامات امیر کے ہوتے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے، جائز امور کے اندر اس کی مخالفت نہ کی جائے، تو یہ ساری چیزیں عورت نے دیکھنی ہیں۔ اور ایک مرد کو یہ بات دیکھنی ہے کہ میری ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے۔ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگران اور نگہبان ہے، اور ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فالرجل راع فی بیتہ ومسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا، شوہر بھی نگران ہے، اس سے بھی اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی بھی نگران ہے، اس سے بھی اس کے زیر انتظام چلنے والے کاموں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے، تو بہت سی ذمہ داریاں شوہر پر عائد ہوتی ہیں اور بہت سی ذمہ داریاں بیوی پر عائد ہوتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کا احساس کیا جائے اور یہ بالکل واضح انداز میں پتہ ہو کہ شادی سے پہلے کی زندگی اور شادی کے بعد کی زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہ بات لڑکے کو بھی پتہ ہونی چاہیے، لڑکی کو بھی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ عموماً لڑکیاں جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ انہی چیزوں کی توقع کر رہی ہوتی ہیں جو چیزیں انہوں نے اپنے والدین کے گھر میں دیکھی ہوتی، جس طرح کا پیار، جس طرح کی نرمی، جس طرح کی شفقت، جس طرح کے معاملات انہوں نے وہاں دیکھے ہوتے ہیں، اسی طرح کی توقعات انہیں یہاں سے وابستہ ہوتی ہیں، اور پھر جب وہ توقعات ان کی پوری نہیں ہوتی تو اس وقت پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اب جب لڑکی ایک نئے گھر کے اندر آئی ہے تو اس کو یہ گھر بسانے میں کچھ وقت لگتا ہے، تو اس وقت وہ وقت لیا جائے اور دیکھا جائے کہ اب میرے پاس کچھ وقت ہے یہ گھر بسانے کے لیے، مزاج کو سمجھا جائے، ماحول کو سمجھا جائے، پھر اپنے آپ کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کیا جائے اور پھر اس کے مطابق چلا جائے۔ اور اس معاملے میں پھر اگر عورت کو شوہر کے خلاف کوئی اکساتا ہے تو وہ کسی قسم کی سازش کا شکار نہ ہو، اس لیے کہ عورت اور شوہر کے لیے سب کچھ اس کا شوہر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایم امرأۃ ماتت وزوجها عنہ راض دخلت من ای ابواب الجنۃ شاءت، جس عورت کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو اس عورت کے لیے اب والدین سے بھی بڑھ کر شوہر کی اہمیت ہوتی ہے کہ وہ شوہر کی بات مانے، شوہر کے مزاج کو سمجھے اور شوہر کے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ دوسری طرف شوہر کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حاکم، ایک جابر بادشاہ نہیں بنایا بلکہ ایک امیر بنایا ہے، اور امیر کا کام ہوتا ہے خدمت کرنا، امیر کا کام ہوتا ہے چھوٹوں پر شفقت کرنا، امیر کا کام ہوتا ہے چھوٹوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا، درگزر کرنا۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں مرد کی بنتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو ابتدا کے اندر تو سارے خوش ہوتے ہیں، لڑکی کے گھر والے بھی، لڑکے کے گھر والے بھی، خود دلہا دلہن بڑی خوشی سے زندگی بسر کرتے ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سرور شہر، کہ ایک مہینے کی خوشی ہوتی ہے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اختلافات پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک فطری امر ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر کچھ دنوں بعد کچھ تھوڑی بہت اختلافات کی کوئی چنگاریاں جلنے لگیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ رشتہ یا ناکام ہے یا اس کے اندر کوئی مسائل ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ ایک ہاسٹل میں رہتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ ایک ہاسٹل میں ایک کمرے میں رہتے ہیں،
تو آپ اگر دیکھیں شروع میں ایک ہفتہ 2 ہفتے تک وہ بڑے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، بہت خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کا، بلکہ ایثار اور قربانی کا بہت بڑا جذبہ ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، مہینے 2 مہینے بعد پھر ان کے درمیان آہستہ آہستہ تو میں شروع ہوتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر چلتے 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 یہاں تک کہ وہ ایک پیک پر، ایک بلندی تک پہنچ جاتے ہیں ان کے وہ تنازعات، اور بات پہ ان کی لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ معاملات ایک حد تک جاتے ہیں اور پھر دوبارہ واپس نیچے کی طرف آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملات اوپر ہی کی طرف جاتے ہیں ایک حد کے بعد دوبارہ واپس آنا شروع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. پھر بہت ساری چیزوں کا مطالبہ شروع میں اگر ایک ساتھی نے، روم میٹ نے دوسرے روم میٹ سے کیا تھا، اب وہ مطالبات وہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ مزاج کو سمجھ جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ وہ 10%، 15% اختلافات یا کبھی کبھی کی کوئی رنجش ہو جاتی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ جو بلندی تک یہ معاملات پہنچ گئے تھے وہ نیچے کی طرف آ جاتے ہیں. یہی معاملہ میاں بیوی کا ہے کہ ابتدائی زندگی کے اندر مزاج کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے اور کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس میں کام مرد کا اور عورت کا یہ ہے کہ صبر کریں، برداشت کریں. چنانچہ جتنی رپورٹس اس حوالے سے گھروں کے اختلافات اور طلاقوں کی شرح کے حوالے سے لکھی گئیں یا لکھی جاتی ہیں، ان میں یہی بات بتائی جاتی ہے کہ اکثر جو گھروں میں طلاقیں واقع ہوتی ہیں وہ شادی کے پہلے یا دوسرے سال میں ہوتی ہیں. شادی کا پہلا دوسرا سال اگر عافیت کے ساتھ، برداشت اور صبر کے ساتھ گزر جائے، پھر آہستہ آہستہ مزاج کو سمجھ لیتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ لیتے ہیں، پھر ان کو مشکل نہیں ہوتی. لیکن اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان شروع کے اندر جو ابتدائی ایام ہیں، جو ابتدائی مہینے ہیں، جو ابتدائی سال ہیں، اس کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے اپنی ازواج کے ساتھ معاملہ تھا، اور ازواج مطہرات کا جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ تھا. اس لیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 انسان ایک ساتھ رہیں، چاہے وہ والد اور بیٹا ہو، چاہے وہ ماں اور بیٹی ہو، چاہے وہ شوہر اور بیوی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان دوسرے کے مزاج کے مطابق ہو 100%. یہ اختلاف اس جہان کا، اس دنیا کا حسن ہے. ایک پھول کی ایک خوشبو تو دوسرے گل کی دوسری خوشبو ہے، کبھی دن ہے تو کبھی رات ہے، کبھی ٹھنڈ ہے تو کبھی گرمی ہے. تو یہ جو اختلاف ہے یہ اس دنیا کا، اس جہان کا حسن ہے. تو یہ بات تو ایک نئے جوڑے کو، میاں بیوی کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دینی چاہیے کہ 100% آپ کسی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیں گے. کچھ نہ کچھ اختلاف، کچھ نہ کچھ مسائل یہ تو گھروں میں چلتے رہیں گے، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ ان اختلافات کو برداشت کر کے ایک مقصد کے تحت زندگی گزاری جائے، تب ایک کامیاب زندگی گزاری جا سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نسائی میں، امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں یہ روایت نقل کی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر میں سوئی ہوئی تھی کہ اتنے میں اچانک میری آنکھ کھلی، تو میں نے ہاتھ جب ادھر ادھر مارا، ظاہر اندھیرا ہوتا تھا، بجلی لائٹ تو تھی نہیں اور یہ انتظامات بھی نہیں تھے، چراغ جلانے کے لیے بھی بہت کچھ مشقتیں اٹھانی پڑتی تھی. فرماتی ہیں میں نے ادھر ادھر جب ہاتھ مارا تو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہیں آئے. تو چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور بھی بہت ساری سوکنیں تھیں، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، تو فرماتی ہیں میرے دل میں آیا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے گھر تشریف لے گئے. فرماتی ہے میں اٹھی اور اس طرح میں ہاتھ مارتے مارتے دیکھتی رہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف رکھتے ہیں. تو اچانک میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. تو جب میں نے دیکھا تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا انک فی واد وانا فی واد، کہ آپ کس وادی میں ہیں اور میں کس وادی میں ہوں. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہیں، اور مجھے کس کس قسم کے خیالات سوج رہے ہیں، میرے ذہن میں کس قسم کے افکار اور نظریات پیدا ہو رہے ہیں. آپ اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں، آپ دعاؤں میں مصروف ہیں، اور میرے ذہن میں اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر میں سوئی تھی، اچانک اٹھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں نہیں تھے، آپ گھر سے نکل رہے تھے۔ یہ فرماتی ہیں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آہستہ آہستہ قدموں سے نکلی اور دیکھتی رہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہی بقیع کا قبرستان تھا جو آج بھی مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے۔ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے، آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، پھر آپ نے ہاتھ نیچے کیے، پھر دوسری مرتبہ آپ نے ہاتھ اٹھایا دعا کی، پھر تیسری مرتبہ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور لمبی دعا آپ نے کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اسی طرح کھڑی دیکھتی رہی، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس پلٹے تو میں بھی واپس پلٹی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا اندھیرے کے اندر کہ کوئی انسان کھڑا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدم تیز کیے، تیزی سے چلنے لگے، تو میں نے بھی اپنے قدم تیز کیے، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا تیز چلنے لگے جیسے ایک انسان دوڑتا ہے۔ یہ فرماتی ہے میں بھی اتنا تیز چلنے لگی، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے میں گھر میں داخل ہوئی اور میں نے اپنی چادر اتار کر میں بستر پر لیٹ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ یہ فرماتی میرا سانس پھولا ہوا تھا، تو میں نے حضور سے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو اللہ تعالی مجھے اس بات کی خبر دے دے گا۔ تو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی ازواج کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی ازواج کے ساتھ اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو نرمی، ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ما دخل الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع من شیء الا شانہ، نرمی جس چیز میں داخل ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس چیز سے نکلتی ہے اس کو بدصورت کر دیتی ہے۔ قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا رحم اور بہت بڑا کرم ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اگر آپ سخت روح ہوتے، سخت گو ہوتے تو یہ جو آس پاس آپ کے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم شخصیت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی تو آپ کے قریب صحابہ کا جو یہ پورا ایک جمع غفیر موجود ہوتا ہے یہ آپ کے قریب موجود نہیں ہوتا۔ تو آپ اگر ایک شوہر کی حیثیت سے یا ایک بیوی کی حیثیت سے اگر نرمی کا معاملہ نہیں کرتے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نرمی نہیں کرتے تو یہ سارے لوگ یہاں سے چلے جاتے، تو پھر آپ کس طرح اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ آپ کا یہ گھر بسے گا اور کامیابی کے ساتھ آپ اپنی زندگی بسر کریں گے؟ تو اس لیے ایک اہم چیز سمجھنے کی وہ یہ بھی ہے کہ نرمی کا معاملہ کیا جائے اور کسی قسم کی سختی نہ کی جائے، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھا جائے اور مزاج کو سمجھنے کے بعد اسی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اور ایک اہم اصول ایک نئے جوڑے کے لیے میاں بیوی کے لیے وہ یہ کہ میاں بھی اپنی بیوی کے ان پہلوؤں کو ہائی لائٹ کرے، اس کی ان چیزوں کو دیکھے جو اچھی ہیں، جس کو ایجابیات کہا جاتا ہے، پوزیٹیو پوائنٹس جو اس کے ہیں کہ کیا کیا خوبیاں ہیں اس کے اندر۔ اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی مثبت باتوں کو دیکھے، منفی باتوں کی طرف توجہ نہ کریں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کے مہمان ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ کسی کی گھر والی نے بہت اچھا کھانا پکایا ہے تو شوہر یہ کہتا ہے کہ میری بیوی کو تو کھانا پکانے کا طریقہ نہیں آتا۔ اب ہو سکتا ہے اس کی بیوی کو کھانا پکانا اچھا آتا ہو اور آپ کی بیوی کو اولاد کی تربیت کرنا اچھی آتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری خوبیاں ایک مرد یا ایک عورت کے اندر جمع ہو جائیں۔ تو جو اس کے مثبت پہلو ہیں، جو مثبت چیزیں ہیں ان کی طرف نظر کی جائے اور جو سلبیات ہیں، جو منفی چیزیں ہیں ان سے صرف نظر کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر، کوئی مومن کسی دوسری مومن خاتون سے، اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اس لیے کہ اگر اس کی ایک عادت اس کو ناپسند ہوگی تو دوسری اس کی بہت سی عادتیں ایسی ہوں گی جو اس کو پسند ہوں گی۔ تو آپ ہمیشہ مثبت باتوں پر توجہ رکھیں، ایجابیات پر توجہ رکھیں، بری باتوں کی طرف، منفی باتوں کی طرف توجہ نہ کریں۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک شوہر کو جب ذمہ داری دی گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ گھر کا نظم و نسق اس انداز سے چلائے، اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ، کہ کسی قسم کی جانبداری اس کے اندر نہ ہو، نہ وہ والدین کے حقوق دبائے، نہ والدین کے حقوق میں کوتاہی کرے اور نہ اپنی بیوی کے حقوق میں کوتاہی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ دین سے متعلق، دینی تعلیم سے متعلق جو باتیں ہیں اس کا آپس میں مذاکرہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے سیکھنا سکھانا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، آپ اپنی ازواج مطہرات کو وقتاً فوقتاً مختلف چیزیں سکھایا کرتے تھے۔ اور سب سے اہم بات اور آخری بات یہ کہ ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ناکامی نہیں دکھا سکتی، آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے اس دنیا کے اندر۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جو دعاؤں کا اہتمام ہو وہ صرف پریشانی کے وقت نہ ہو، تکلیف اور مصیبت کے وقت نہ ہو، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، فراوانی، سہولت، آسانی اور خوشحالی کے زمانے میں اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو، سختی، پریشانی اور تنگ دستی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ پھر تمہیں پہچان لیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان دعاء فی الرخاء استجاب اللہ لہ فی البلاء، جو خوشحالی کے زمانے میں اللہ سے مانگتا ہے، پریشانی کے زمانے میں اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ جو عافیت اللہ نے مجھے نصیب کی ہے یہ عافیت مجھ سے نہ چھینی جائے، جو نعمتیں اللہ نے نصیب کی ہیں یہ مجھ سے نہ چھینی جائیں۔ تو ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، شوہر اپنی بیوی کے لیے دعا کرے، بیوی شوہر کے لیے دعا کرے، اس رشتے کی کامیابی کے لیے دعا کرے، اور اپنے لیے مزید دعائیں کریں قبل اس کے کہ کوئی مصیبت سر پر آئے، اور ہمیشہ اس کو معمولات میں شامل کیا جائے۔ ان چیزوں کا اگر اہتمام کیا جائے گا، ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا، تو امید ہے کہ یہ رشتہ بہت کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو چلائیں گے اور آپ ایک کامیاب جوڑے کی حیثیت سے زندگی بسر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔